نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعائیں فرماتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو آپ یہ دعا فرماتے تھے رمضان المبارک کے لیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے پہلے سے آپ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھنا شروع کرتے تھے، اور شعبان کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے رمضان مبارک کی اہمیت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک عظمتوں والا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے، برکتیں اس کو ملیں گی جو اس مہینے میں برکت والے کام کریں۔ اگر مہینہ ایسے ہی گزار دیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے، برکتیں ملیں گی اعمال سے، ان اعمال میں لگنا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے اور رات کی تراویح جو ہے یہ سنت ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرض روزے کا اہتمام نہیں کر پاتے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے ایک روزہ فوت ہو گیا بغیر کسی عذر کے اور بیماری کے، تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے، اسے ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ اتنا قیمتی، تو گویا کہ رمضان انمول ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر روزہ فوت ہو جائے تو کبھی بھی اس کے اجر کو پا نہیں سکتا۔ ساری زندگی کے روزے کتنے مشکل کام ہیں اور ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، کوئی روزہ ہم سے فوت نہ ہو، اور خدا نخواستہ کسی سے اگر روزہ پہلے فوت ہو چکا ہے، مثال کے طور پر جب سے مرد عورت بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سالوں کے روزے ہمارے ذمہ ہیں تو اپنے وصیت نامے میں اس کو لکھ لے اور آہستہ آہستہ پیر جمعرات کا روزہ رکھ کے اس کو ادا کرتا رہے۔ ایام 20 کے روزے رکھ لے، چاند کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لے، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے روزہ اہتمام سے رکھیں۔ دوسرا، رات کی تراویح کا اہتمام کریں کہ تراویح جو ہے یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اس کو اللہ کا دیدار ملتا ہے، اللہ ملتے ہیں اسے۔ اور نماز کے اندر سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سجدے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سجدہ کیجئے اور میرا قرب حاصل کیجئے۔ تو سجدوں سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ بقول ایک اللہ والے کے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، تو 40 مرتبہ انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کی پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے، MNA MPA بننے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور کتنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی عزت کو، سب چیزوں کو داؤ پہ لگاتا ہے، اور کبھی پہنچ پاتا ہے، کبھی نہیں پہنچ پاتا، اور کبھی پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرب مل جائے جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو 40 مرتبہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور قرآن شریف سنتے ہیں اس میں، تو قرآن شریف سننے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو سنتے ہیں جو قرآن کی آواز۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ خود سنتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ تو رمضان کے اندر تراویح سے نماز میں اللہ کا قرب حاصل کیا، سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کیا، تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے گھر میں تراویح پڑھی تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔
پھر رمضان المبارک میں علماء فرماتے ہیں کہ راتیں زیادہ افضل ہیں دن سے، اس لیے کہ رات میں شب قدر کا احتمال ہے۔ اگر شب قدر مل گئی، ایک رات مل گئی، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک رات اتنی زیادہ ہے، پوری زندگی ایک طرف اور ایک رات ایک طرف۔ تو بھئی ایک دن بھی اگر تراویح چھوٹ گئی اور اس دن شب قدر تھی تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو دنیا کے نقصان کے لیے آج لوگوں نے بہت ساری تراویح میں شارٹ کٹ شروع کر دیے، یعنی 3 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، باقی دنیا کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اجر بڑھا رہا ہوں، اور ہر نیکی کا اجر ایک نیکی، نفلی نیکی فرض کے برابر ہے۔ فرض اتنا قیمتی ہے، اگر ایک آدمی ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو ایک فرض روزے کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ ساری دنیا کا پیسہ خرچ کر دے نفلی، اور 1 روپیہ زکوٰۃ کو نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نفل فرض کے برابر، اور ایک فرض اللہ کے یہاں 70 کے برابر ہے۔ 70 گنا ایک فرض اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کا حکم دیا اور رات کی تراویح کا حکم دیا، تو رمضان ہمارا قیمتی بن جائے، اور روزہ بھی ہمارا صحیح روزہ ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تقوی والے پر اللہ کی نگاہ محبت پڑ جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑ گئی وہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے مگر اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک آدمی ہے وہ روزہ اس نے رکھا اور اس سے تقوی حاصل ہو گیا، اور اس تقوی سے یہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا، اللہ پاک کی محبت کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو روزے سے تقوی آئے تو وہ روزہ ہے، یعنی روزہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کا اتنا ڈر کہ جو ہمیں ہر گناہ سے روک دے۔ تو ہمارا روزہ ہمیں گناہوں سے روک دے، ایسا روزہ ہو۔ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، بس بھوکے رہے بس، اور کچھ نہیں ملا۔ تو روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ غلط نہ دیکھے اور کان غلط نہ سنے، زبان سے غلط بول نہ بولے جائے، بقول ایک اللہ والے کے کہ اللہ پاک نے زبان پہ پلستر لگا دیا کہ بند کر دیا، اور 32 چوکیدار اس پہ بٹھا دیے، کتنے سخت چوکیدار ہیں، اس کے اندر اس کو رکھا ہے تاکہ یہ زبان بند رہے، قابو میں رہے۔ تو رمضان کے روزے سے، روزہ کیا ہے؟ جو ہماری زبان کو قابو کر دے، گناہوں سے روک دے، کانوں کو گناہوں سے روک جائے، آنکھ سے۔ اب یہ جو موبائل ہے، ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس نے بے حیائی کو اور ریانی فحاشی کو عام کر دیا۔ ہر آدمی آنکھ کے گناہ میں مبتلا ذرا سے بٹن دبانے سے ہو جاتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فرمانے لگے کہ چند روزہ زندگی ہے، پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دربار میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ یہ نگاہ کہاں کہاں استعمال کی۔ میں حیران ہوا، ہم نے دیکھا بہت سارے اللہ والوں کو کہ وہ راستے میں نظریں جھکائے ہوئے چلتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نظریں جھکا کے چلتے تھے، ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اور دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی حضرت کی بات سے کہ جس چیز کو بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کو کیوں دیکھا،
تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو روزہ آنکھ کا ہو کہ آنکھ گناہ سے بچ جائے، زبان گناہ سے بچ جائے، ہاتھ گناہ سے بچ جائیں، اور وقت ضائع نہیں کریں۔ لوگ کہہ رہے ہیں چلو بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، بھائی رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی یوں تھوڑی دی ہے کہ آپ ٹائم پاس کریں، یہ زندگی اللہ نے یوں نہیں دی، ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ مومن کی نشانی اللہ نے یہ بتائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر وہ بیکار اور بے فائدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو اللہ کے یہاں یہ شخص مومن نہیں ہے۔ مومن کا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو اسے اللہ سے قریب نہ کرے، ہر لمحہ اسے اللہ سے قریب ہو جائے۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میں کیسے اللہ کو خوش کروں۔ پیٹ کا تقویٰ کیا ہے کہ اس پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، جھوٹ کا، سود کا، دھوکے کا، چوری کا، ڈکیتی کا، رشوت کا، ظلم کا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے میراث میں جو بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور باپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب یہ حرام مال کھا رہا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ دماغ کا روزہ ہو کہ اس دماغ میں گناہوں کے خیالات نہیں آئے، روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہوں کے خیالات کو سوچ رہے ہیں۔ پاؤں کے گناہوں سے بچے کہ پاؤں کسی گناہوں کی جگہ پہ نہ جائے، گناہوں کی جگہ پہ نہ جائے۔ تو رمضان کیسے گزر جائے؟ پہلی چیز کہ رمضان اس طرح سے روزہ تقوی کے ساتھ گزرے، پوری زندگی ہماری تقوی کے ساتھ ہو۔ کم سے کم رمضان میں ہی ہمارا روزہ ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں گناہوں سے نہیں روکتا تو پھر یہ روزہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے میں گالم گلوچ سے بچے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں لڑوں گا نہیں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو ایک تو روزہ رکھنا ہے، تقوی کے ساتھ رکھنا ہے۔ روزہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرے اور ہمارا روزہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے تو وہ روزہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ تراویح کے اندر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ جو تھے وہ رمضان المبارک کی تیاری رمضان سے پہلے کرتے تھے، وہ اپنے سارے معمولات جو رمضان کے اندر عید کی خریداری اور چیزیں وہ رمضان سے پہلے کر دیتے تھے، تاکہ بھی ہمارا رمضان یکسوئی سے گزر جائے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع بھی یوں ایسے دے دیا کہ دنیا کے سارے کاروبار آگے پیچھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ ہی کو یاد رکھے، یہ چاہتے ہیں، بس یہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اس کا مقصود اصلی اللہ ہو، اللہ کو نہ بھولے۔ دنیا کے کاروبار میں رکھ کے ہم اللہ کو بھول گئے تھے، اب اللہ پاک نے سارے کاروبار بند کر دیا کہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے، یہ اللہ کو راضی کرے، یہ توبہ کرے، یہ گناہوں سے بچے، یہ بندہ اللہ کو راضی کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک کا موقع بھی ایسے دے دیا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان ہمارا یکسوئی سے گزرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی محنت فرماتے تھے، غیر رمضان میں اس سے زیادہ محنت فرماتے تھے۔ یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان میں اتنی کوشش کرتے تھے عبادت میں جتنے عام دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ کی تو ویسی بھی عبادت اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا قصہ لکھا ہے کہ تقریباً 22 سال حضرت کی عمر تھی، حضرت تشریف لے گئے عمرے کے لیے حرم شریف، وہاں حج کے لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، 3-4 مہینے 5 مہینے رہ کر آتے تھے۔ تو رمضان کا چاند نظر آیا تو خیال آیا کہ بھئی رمضان میں کوئی نیکی شروع کرنی چاہیے۔ تو مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، پھر عمرے کے لیے چلے گئے۔ پیدل وہاں سے تنعیم گئے اور کبھی پیدل کبھی اونٹوں پہ سوار ہو کے 7 کلومیٹر جانا، 7 کلومیٹر آنا، پھر آ کے عمرہ کیا۔ عمرے کے بعد پھر سحری کی اور تہجد پڑھی اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ساری رات جاگ کے گزاری۔ تو اگلی رات جب آئی تو یہ سوچا کہ بھئی پہلی رات کو جو نیکی کی ہے اس نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو دوبارہ ایک عمرہ کیا۔ تیسری رات میں پھر سوچا کہ بھئی پھر ایک عمرہ کر لیں۔ تو پورا رمضان اس طرح سے گزرا کہ 30 عمرے انہوں نے کیے۔
ایک عمرہ کرنا اتنا مشکل ہے، اور 30 عمرے انہوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں کیے۔ اگلے سال سہارنپور میں جب واپس آ گئے تو سہارنپور میں رمضان آیا، تو یہ سوچا کہ پچھلا رمضان ایسے گزرا تھا کہ رات بھر اعمال کیے تھے، تو اب بھائی وہ عادت نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکیوں کی عادت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا کریں جی بس اب رمضان میں رات کو قرآن پڑھنا شروع کریں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد میں ساری رات قرآن پڑھتے رہیں، اور نیت کی کہ بھئی ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرنا ہے، پورا رمضان اس طرح سے رہے کہ رات بھر جاگتے رہے، اور 30 قرآن مجید ختم کیے، ہر روز ایک قرآن ختم کیے، اور پھر اگلے رمضان کو پھر اس طرح سے 50 رمضان تقریباً اس طرح سے گزارے، 50 برس رات کو نہیں سوئے، 50 سال ان کو شب قدر ملی ہوگی، 50 سال ایسے گزارے۔ ہمارا تو بھائی ایک رمضان ایسے نہیں گزر سکتا۔ جو اللہ پہ جان دینے کے لیے آ جائے نا کہ مجھے اللہ پہ لگانا ہے، تو مشکل نہیں ہے ایسا پورا رمضان ایسے گزارا۔ ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک قرآن شریف دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کاروباری لوگوں سے آج پوچھیں نا، آج کل وہ رمضان میں 3-4 گھنٹے سوتے ہیں، اور وہ رات کو جناب زور میں دکان کھولی اور فجر میں بند کی، اور 3-4 گھنٹے سونے کے بعد پھر 12 بجے دکان۔ ایسے دنیا والے ایسے ہوتے ہیں، پورا رمضان اس طرح سے گزارتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسی زندگی ایسی گزاری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید پڑھتے تھے ایک دن میں، ایک رات میں۔ تو ایسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو میرے محترم بھائیوں قیمتی بنایا۔ تو ایک تو رمضان المبارک کی تیاری کرنا، اور روزہ تقوی کے ساتھ رکھنا، رات کو تراویح کا اہتمام کرنا، اور اس میں اپنی عبادت بڑھا دینا، نفلی عبادت۔ بھائی تہجد کی سحری تو کرنی ہے، بھائی 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، اشراق تک، فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کریں، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت چاشت کے وقت میں 10-12 بجے، 10 سے لے کے 12 بجے کے درمیان 4 رکعت پڑھے گا چاشت کی، تو یہ اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور ظہر کے زوال کے بعد 4 رکعت ظہر کی سنتوں سے پہلے پڑھے گا، صلاۃ الزوال، اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھے، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھے، مغرب اور عشاء کے درمیان آپ علیہ السلام کبھی 6، 8، 10، 12، 18، کبھی 20 رکعتیں آپ نوافل پڑھتے تھے، نفل بڑھا دیں، اور عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ نماز بڑھائے اور تلاوت بڑھا دیں۔ ہر نماز کے بعد آدھا سپارہ پڑھ لیں، بیٹھ جائے، نماز پڑھی پھر وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھے، گھر نہیں آئے، تاکہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان کا اعتکاف کرتے تھے، پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی پورا رمضان اعتکاف میں گزارا ہے۔ تو بھئی ہمارا رمضان ایسے گزر جائے، تلاوت زیادہ ہو، اور ہر 3 دن میں قرآن ختم کریں، 10 قرآن ختم کر لیں گے، ورنہ کم سے کم ہفتے میں 1 قرآن ختم کرے تو 4 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ 3-4 قرآن مجید رمضان کے اندر ہر عشرے میں 1 قرآن ختم کریں، اور تلاوت کی کثرت کریں، اور دعاؤں کی کثرت کریں، ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے۔ رمضان میں ساری رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول، تہجد کے وقت دعائیں قبول، روزہ دار کی دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں آمین کہو۔ ہمارے یہاں فرشتے بیچارے انتظار میں رہتے ہیں، یہ دعا کرے گا تو میں آمین کہوں، اور فرشتے اللہ پاک لگا دیتے ہیں بھئی تم آمین کہو۔ اب وہ آمین کس پہ کہیں؟ ہمارا وقت دعاؤں میں گزر، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے سارے کام چھوڑ کر، پھر افطاری مختصر سے ہو، 10-15 منٹ میں افطاری کی تیاری کر لی، پھر مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ دعاؤں میں لگے، سارا گھر دعاؤں میں بیٹھا ہوا، سب دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں، اور جو ہے افطار کے وقت دعائیں، تہجد کے وقت دعائیں، روزے کے وقت، ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور جنت اللہ سے مانگے، جہنم اللہ سے پناہ مانگے، جنت مانگے کہ اللہ جنت مل جائے، تو دعائیں مانگے، ذکر کی کثرت کرے، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور رمضان مبارک میں آپ علیہ السلام کا انفاق بڑھ جاتا تھا،
آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، نماز بڑھ جاتی تھی اور اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ السلام کا انفاق بڑھ جاتا تھا، خوب خرچ کرتے تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 روپیوں کے برابر اجر ملے گا، 1 روپیہ زکوٰۃ کا خرچ کریں گے 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور 1 روپیہ جو ہے یعنی نفلی لگائیں گے اللہ کے راستے میں، ایک صدقہ کریں گے زکوٰۃ کے برابر اجر ملے گا۔ لوگوں کو افطار کرائیں، اللہ مغفرت فرمائیں گے، اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، روزہ دار کے روزوں کا اجر ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں لوگوں کو سحری کرائیں، افطار کرائیں، خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، اللہ کے جو محبوب مال اللہ نے دیا اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ تو دعا بھی کریں کہ ابھی اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ایسی شکل بنا دیں کہ سارے مسلمانوں کے لیے روزے بھی آسان ہوں اور تراویح بھی آسان ہو، اعمال بھی آسان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ابھی سے نیت کریں اور ابھی سے اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں رمضان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی